حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے، اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے۔ جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا۔ وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا، جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی۔ حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی۔ شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے، میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا، اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے، بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا، آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا، اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے۔ زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رخصت ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا، بغداد کی گلیاں سونی ہوئی، کوفے کے لوگ تڑپے، مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی۔ وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی، اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے، حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے۔ مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے، طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، روحیں بیدار ہوتی ہیں۔ حضرت علی کثرت سے نماز پڑھتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے عبادت کرتے۔ حج تو اتنا محبوب تھا، ہر سال حج کرنے جاتے، ہر سال حج کرتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے، باوجود غریبی کے، گھر میں کوئی شے، اور یہ جان بوجھ کے غربت اختیار کی تھی ورنہ تو مالک تھے کون ہے، باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا، مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا، ایک جنگ میں 2-3 تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے۔ حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں، جب میں نماز کی نیت باندھوں تو نکال لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک طرف حال یہ ہے، ایک طرف، اور دوسری جانب کیا حال ہے؟ ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، حضرت علی بھی نماز میں تھے، نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا۔ حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا، نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا، میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی، میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی۔ فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں، سب نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ملا نہیں۔ حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے۔ فرمایا پھر کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی، نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، کون؟ پیسے والے سخی؟ میں نہیں آکھا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوندے، تے سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دعا جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا، جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے، وہ جھولی بھر کے۔ بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی، ورنہ
لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں. پیسہ کمانا، دولت کمانا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، پر اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا. لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے. اپنا آپ ضائع نہ کرو. شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا، پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاگیر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے، آج پورے عالم دنیا میں، عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے. پوری دنیا حضرت علی کا. پھر اللہ نے فہم دیا، بصیرت دی. حضرت علی کو اللہ نے علم دیا. بہت بڑے عالم تھے حضرت علی، بہت بڑے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیر خدا اس مسئلے کو حل کرتے. بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں. حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا، یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے. کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے. حضرت علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا. فرمانے لگے نہ تو اس وقت 7 آسمانوں پہ ہے، نہ 7 زمینوں پہ ہے، نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہے. فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل، ایک ہے دونوں میں سے. تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچ کا ہے مصطفیٰ نے، تو واقعہ علم کا دروازہ ہے. تو علی ہے، جبریل تو میں ہی ہوں، میں ہی ہوں جبریل. یہ ان کے علم کی وسعت، یہ ان کی حکمت اور دانائی کی وسعت. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو کوفے کی جامع مسجد میں شہادت کا درجہ حاصل کر گئے. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا بغض نفاق ہے، علی کا بغض نفاق ہے، منافق ہونے کی علامت ہے. اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے. علی کا بغض کتنی بڑی بات ہے. علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے. علی کا پیار علامت ایمان ہے. 2-3 قسم کے گروپ بن گئے. ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس. بعض کو تو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو، اس سے بھی آگے نہ جاؤ. وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی. حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے کہتے ہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا، یہ نہیں کہنا، ہم نے مسئلہ بن جائے گا. کچھ سرے سے اس قدر زیادہ معاذ اللہ تعالیٰ اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی، اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا. ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا، وہ چرس بناتے ہیں، بھنگ لیتے ہیں، وہ دھندا کرتے ہیں. بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے ہیں، زنجیریں پہن لی ہیں، اور کوئی شے آتی نہیں، سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں سارا دن. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سنیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بہ رہا ہو، دریا، اس دریا میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے، اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا. اتنی نفرت نشے سے، شراب سے مولا علی شیر خدا کا. اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے حوالے کر دیے معاذ اللہ جو بیچارے 6 مہینے غسل نہیں کرتے، جن کو وضو کا پتہ نہیں. میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے. میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے. حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے، مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے. جس آدمی کے منہ کے اندر سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، گند جس شخص نے اپنی زبان پہ بھرا ہوا ہے، وہ علی علی پکار رہا ہے، پابندی ہونی چاہیے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا پاکیزہ ہے. میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے، تو مفتی اعظم کہلاتے تھے. لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے. ان کا ایک مرید کسی شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں.
وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو. کہا نہیں وہ مفتی اعظم ہے. کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں. وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ گئے دونوں. وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لایا ہے سوال پوچھنا تھا. کہا پوچھو. کہنے لگے نبی پاک کی چاروں بیٹیوں کا نام بتائیں. حضور مفتی اعظم ہند بیٹھک میں بیٹھے تھے, ڈرائنگ روم میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے. وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر, تم کہتے تھے مفتی اعظم ہے اسے چار بیٹیوں کے نام نہیں آتے, کتاب دیکھنے چلا گیا ہے, وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا. آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خاموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا. حضرت اٹھ کے کو چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا, میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے. میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں, یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں, ان کے نام پلید زبانوں سے لیے جا سکتے, ناپاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے. یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے, بڑا ظالم ہے وہ پیر, بڑا ظالم ہے جس نے بالکل بد عمل اور برے قسم کے قبال بٹھائے ہوئے ہیں جو نہ منہ دھوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے شریعت اسلامیہ کا. ان کے منہ سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا, ان کے منہ سے تو مولا علی کی بات سنے گا. جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا, شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے منہ میں مسواک کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو. ایسے یار آدمی کو اجازت دے دی جائے گی؟ اس قدر زیادہ زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ. حضرت علی شیر خدا, دنیا کیا جانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں. او بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے, کچھ بہاریں دیکھ کے آئے, کچھ بہاریں یہاں دیکھی, کچھ چڑھتی جوانی میں آئے. علی گل مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی. میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا. 10 سال کا مینو عشق لگا سی, کھیڈا کھیڈ دی نو تے کھیڈا بھول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو, پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ان تے رول گئیاں. حضرت علی شیر خدا, واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی. حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے, سرکار کا نکاح ہو گیا, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے. قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں, غربت آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے, کہنے لگے غربت ہے, پریشانی کا عالم ہے, حالات دیگرگوں ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے, چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں. چلو کہا ٹھیک ہے, چلو ان کا ایک بیٹا لے آتے ہیں, ان کے بچے زیادہ ہیں, ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی, اپنے گھر میں رکھیں گے, بوجھ بٹ جائے گا. حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے. ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے لے جاؤ. تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں, دوسرا میں لے جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے, میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے, یہ زمانہ جانتا ہے, بچپن کا پیار ہے, کن فیکون تے کل دی گل ہے, اب سب پہلا پریت رلائی. فرمایا ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں, اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا, لفظ بڑے پیارے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا, ابھی 7-8 سال عمر تھی. اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا. تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا, میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے, 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا, میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے. میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے. فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا, حضور گھر لے آئے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا, 9-10 سال عمر تھی. ایک دن میں نے حضور کو دیکھا, یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا, پکی پڑھی ہوئی ہے, سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے, روٹی زمین پہ کھاتے ہیں, نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں.
وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں، نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں، باقی ہر چیز کی ہوش ہے، صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں۔ مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، میں بچہ تھا، ایک دن میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے، اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے، فرض ہونے سے پہلے۔ اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے، خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، اللہ اکبر کہا، پھر گردن جھکائی، دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی۔ کہتے میں بچہ تھا، غور سے دیکھتا رہا، غور سے دیکھتا رہا۔ جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ، اے میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں، اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو پلا، کیا پسند آئی ہے؟ کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے، آمین تو کہنا، سب کو نماز پسند آ جائے۔ اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے، اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دیں۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے، کیا؟ نماز۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ، تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا، فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے، کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لے۔ جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے۔ تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے، وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو کہے کرتا جا۔ حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، قریبیوں کو ڈرائیں، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں۔ قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں، نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، 10-11 سال کا مبلغ، یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے ہیں میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا تو حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزوں، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ اٹھو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک کا چہرہ دیکھتے ایک ایک کو پکارتے، تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ،
आना नासिरू का या रसूल अल्लाह, हुजूर आप मैदान में निकले, जहां भी जरूरत पड़ेगी अली आपकी हिफाजत करेगा। हुजूर आप मैदान में निकले, दीन को जहां भी जरूरत पड़ेगी अली अकेला आपकी मदद करेगा, आप निकलिए। हजरत अली फरमाते हैं 10 साल की उम्र में मैं अपने रसूल के साथ निकला। आज बड़ी बड़ी कोठियां हैं पीरों की, उलमा की, और जो ज्यादा अली अली पुकारते हैं वो जिक्र करने के ज्यादा पैसे इकट्ठे करते हैं, वो बेचते फिरते हैं जिक्र अहले बैत, बिकता फिरता है, और इस कदर ज्यादा जुल्म करते हैं कि अहले बैत का नाम लेकर सहाबाए किराम अली रिदवान पे तान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पे माज़अल्लाह तान करते हैं। सुनो, मरहब मुकाबले में आया, मरहब। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 1000 के मुकाबले मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी, उन्होंने एक अजीब बात लिखी है। कहते हैं हुजूर मेराज पे गए तो वहां से एक जुब्बा लाए, एक कमरे में दाखिल हुए, जन्नत के कमरे में संदूक खोला सरकार ने, एक जुब्बा निकला, तो कहे अल्लाह मैं ले जाऊं? तो रब करीम ने फरमाया भी मुझे पता है तू लेके जाएगा पर पहनेगा नहीं, किसी न किसी गुलाम को दे देगा। कहा मौला वो तो फिर तेरा फजल है। तो रब करीम ने फरमाया महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच जाए, उसको देना जो मेरे राज तक पहुंचे। हुजूर जुब्बा लेके आए। अल्लामा बिहारी अलैहि रहमा लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया जुब्बा बड़ी बरकत वाला है, इसे पहनकर बड़ी बरकत मिलेगी, अगर मैं तुझे दे दूं, ये जुब्बा अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? तो हजरत अबू बकर कहने लगे हुजूर सारी दुनिया में सच फैला दूंगा। हुजूर ने फरमाया नहीं तू अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचा। हजरत उमर को बुलाया, कहा फारूक आजम अगर आपको दे दूं तो कहा हुजूर अदल से भर दूंगा सारी कायनात। फरमाया बात तेरी ठीक है पर राज़े इलाही तक नहीं पहुंचा। उस्मान अगर तुम्हें दूं तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे हुजूर अगर मुझे मिला तो मैं हया की छांव कर दूंगा, हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से। हुजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? हजरत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दा पोशी करूंगा, मैं रब की मखलूक की मैं पर्दे डालूंगा मखलूक के ऐबों पर, मैं छुपाऊंगा इस जुब्बे की बरकत से। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया तू रब के राज तक पहुंचा है, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए, क्या हुजूर अली ने सख्ती की है हम पर, शेर खुदा ने सख्ती की है, बात जंग के मौके पर कहीं सिपा सालार बने होंगे या जो मामला था सख्ती की है। कहते हुजूर की बारगाह में लफ्ज कहे तो नबी पाक नाराज हो गए। फरमाया तुम्हें पता है अली कौन है? हुजूर कौन है? फरमाया अली मिन्नी वाना मिनल अली, अली मुझसे है मैं अली में से हूँ, अली मुझसे है और मैं अली में से हूँ, तुम्हें उसका पता है? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार। अब यहाँ अली अली कहने वाले एक तो वो तबका है मलंगों का जिनका मैंने रोना शुरू में रोया है और हम रोते ही रहते हैं, अल्लाह करे इन लोगों का सफाया ही हो जाए, आमीन तो कह दें। और एक वो तबका है अल्लाह खैर करे जो हजरत अली का नाम लेते हैं तो बाकी 3 को पूछते ही नहीं। हजरत अली बैठे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए तो देख के मुस्कुराने लगे, तो मौला अली शेर खुदा कहने लगे अबू बकर हंसते क्यों हो? का हुजूर ने फरमाया था कयामत के दिन अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। कहने लगे लगता है हुजूर ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। तो अबू बकर कहने लगे पूरी बात क्या है? फरमाने लगे मुझे नबी पाक ने कहा था अली जन्नत की टिकट उसको देना जो अबू बकर से मोहब्बत करेगा, उसको टिकट देनी है जो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करे, उसको टिकट देना जन्नत की। इन लोगों का प्यार, इनकी वफा। और फिर अजीब लोग चक्कर है, लोग कहते हैं हजरत अली के हक पे कब्जा हो गया, अली को इतना कमजोर ना समझो, शेर खुदा को इतना, अगर हुसैन इब्ने अली नहीं कब्जा करने देते यजीद जैसे जालिम को तो अली उल मुर्तजा शेर खुदा के सामने को टेक सकता है? हजरत अली शेर खुदा मुशीर रहे जनाब सिद्दीक अकबर के, वफादार रहे हजरत फारूक आजम के, और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुहाफिज रहे हजरत उस्मान गनी के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और सुनो एक अजीब बात लिखी है बुजुर्गों ने, कहते हैं बदर या उहद में एक जंग में ऐसा भी हुआ कि कपड़ा नहीं मिलता था झंडा बनाने के लिए, तो हजरत आयशा की एक पुरानी चादर थी उसका झंडा बनाया गया, तो झंडा सबसे पहले मौला अली शेर खुदा ने उठाया। हजरत आयशा सिद्दीका के साथ प्यार मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला। यहाँ तो लोग न जाने
कौन सी खिदमत कर रहे हैं? अगर हुजूर के करीब रहने वाले, पास बैठने वालों में आपस में इत्तेफाक नहीं था तो आज मुसलमानों में कैसे पैदा हो? तुमने तो दीन का सारा रंग ही गदला करके रख दिया। तुमने तो वहां बुग्ज पैदा कर दिया जहां से लोगों को इत्तेफाक का दर्स मिलना था, वफा का सबक जहां से लोगों ने पढ़ना था, ने वही हालात खराब कर दिए। मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजुल करीम सहाबा के मजमे में बैठे थे, यारों के बीच बात हो रही थी। अब हजरत अली की तालीम सुन लें। हजरत अली की तालीमात क्या है? बैठे थे, गुफ्तगू छिड़ गई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की। हर आदमी ने कहा मुझे फलां चीज पसंद है, फलां चीज पसंद है, फलां चीज। तो पूछा अली आपको क्या पसंद है? तो हजरत अली कहने लगे 3 चीजें पसंद है। कहा कौन कौन सी? फरमाया कि मेरा दिल करता है कि रोजा गर्मी का हो। हुजूर फरमाते हैं तुम्हें पता चल जाए रमजान में बरकत क्या है तो तुमको सारा साल ही रोजे होने चाहिए। ये इतनी फजीलत की बात है। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मुझे गर्मियों का रोजा पसंद है। और फिर हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं मुझे पसंद ये है कि मैं अकेला खाना ना खाऊं, जब भी खाऊं मेरे साथ कोई मेहमान बैठा हो, ये मेरी पसंद है। हजरत अली कहते हैं मेरी तीसरी पसंद ये है कि मेरे मुकाबले में जो दुश्मन आए वो कमजोर नहीं होना चाहिए, वो कमजोर नहीं, वो तगड़ा ताकतवर दुश्मन आए। फरमाते हैं मुझे मजा तो आए ना रब के रास्ते में जिहाद करने, तगड़ा दुश्मन। आज मुसलमानों का बड़ा दुश्मन पैदा हुआ है और सरबराह है इस्लाम के सारे दुश्मनों का, लेकिन मुसलमान उससे डरते हैं, उससे ताल्लुक बनाना चाहते हैं, उसके करीब जाना चाहते हैं। हजरत अली ने पैगाम दिया मजा ही तब आता है जब दुश्मन दलेर हो, मजा ही तब आता है जब दुश्मन तगड़ा हो, लुत्फ ही तब आता है जब तुम्हारा मुकाबला सख्त आदमी के साथ हो।